شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیطانوں کو جو جکڑ دیا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکش شیطان ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں جی رمضان میں جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ گناہ اور یہ برائیاں کیوں؟ تو شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ جو بندے ہیں، یہ انسان، یہ جو سال بھر جو ہے نا وہ برائیوں میں لتھڑے رہتے ہیں اور برائیوں میں جو ہے نا وہ سرگرم رہتے ہیں، شیطان اگرچہ جکڑ دیا جاتا ہے تو ان کا وہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں وہ ریل ہوتی ہے نا، اس کا انجن بند بھی ہو جائے تو تب بھی جو نا بریک لگتے لگتے نا کافی دور تک گاڑی چلی جاتی ہے۔ ظاہر اس کا دباؤ اس قدر ہوتا ہے، پریشر، کہ جو نا وہ کھڑے ہوتے ہوتے نا کافی دور تک جو نا وہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو من الجنت والناس، یہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی جو نا یہ شیطان ہے، جو ان کے اندر شیطانی صفات ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں اور سرکش بن گئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بن گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ ادھر اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہونا پڑے گا، رات کو قیام کرنا پڑے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑے گی، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، روزے کی پابندی کرنے پڑے گی، تب یہ چیزیں ملیں گی۔ ورنہ آدمی جو ہے نا وہ گھر ہی بیٹھا رہے، نہ مسجد کا رخ کرے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے، اور کہیں جی میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ رمضان میں فرصت ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے، بندوں کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔